بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید کرتی ہوں تمام بچے خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو بیٹا اس وقت ہماری یہ جو اردو خوش خطی اور اردو لکھائی کی کلاس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کلاس میں آج ہم جو ہے وہ سبق نمبر 17 پہ کام کریں گے، اور سبق نمبر 17 میں جو ہے وہ آج ہم کچھ الفاظ کو لکھنے کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان الفاظ کو لکھنے سے پہلے جو ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو تمام جو اردو لکھائی میں استعمال ہونے والے جتنی بھی جو بیسک چیزیں تھیں وہ میں نے تمام آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے وہ تمام آپ کے پاس موجود ہوں گے، یہ تمام جتنے بھی اسباق ہیں، آپ نے ان کا جو ہے وہ جیسے یہ بنیادی حرف سین کا استعمال ہے، دو چشمی ہے کا استعمال ہے، اس کے علاوہ یہ جو بنیادی حرف میں نے آپ کو سکھایا ہاتھی والی ہے جو ہے، اس کو میں نے آپ کو 2-3 طرح سے لکھنی بتائی ہے۔ آپ نے ان کو جو ہے جیسے یہ جو الفاظ کی شکل دینے کے لیے یہ کچھ جوڑ ہے، جن کے جوڑ کو ان کا ہم الفاظ کو لکھنے میں ان کا جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا استعمال میں آپ کو کچھ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی، اور باقی جو ہے وہ آپ جب اپنی کتاب کو پڑھیں گے اور اس کو پڑھنے کے دوران آپ نے ان کو غور سے دیکھنا ہے ان الفاظ کو، اور دیکھنے کے بعد آپ نے اس کے مطابق جو ہے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کہاں کہاں جو ہے ہم ان جوڑوں کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نے آپ کو جو ہے وہ 2 طرح کی رے کے بارے میں بتایا، ایک چھوٹی رے اور ایک بڑی رے کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے لکھی جاتی ہے، کون سے ایسے حروف ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیشہ چھوٹی رے لکھی جاتی ہے، اور کون سے ایسے حروف ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ بڑی رے لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ان کو آپ نے سمجھ کے جب آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں گے نا، تو جب بھی آپ اپنی لکھائی کا کام کریں گے جیسے ہی تو اس وقت آپ کو یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں اتنی اچھی آپ نے ان کو ذہن نشین کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کچھ بھی آپ لکھ رہے ہوں گے تو آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کا استعمال کرنا آپ کو آتا ہو۔ جب آپ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی لکھائی لکھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی لکھائی جو ہے وہ کتنی اچھی اور خوبصورت نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو آج دیکھیں جیسے یہ کہ ہم نے یہ تمام جو بیسک چیزیں سیکھنے کے بعد اب میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے اب اس کو ہم انہی چیزوں کو ہم جو ہے وہ اب میں الفاظ کی شکل میں آپ کو کچھ جو ہے وہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کچھ الفاظ میں نے لکھے ہیں، اب ان میں آپ کو لکھتے ہوئے کچھ آپ کو پچھلی چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ کو اس میں دہرائی جائیں گی، تمام لکھائی جتنی بھی ہوتی ہے اس میں وہی چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک لفظ ہے، یہ ہے علی مد آ اور رے اور چھوٹی یہ ری آری۔ اب دیکھیں دیکھنے میں تو یہ بہت آسان ہے، لیکن جب آپ اس کو اچھا سا لکھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اب آپ نے الف، اب دیکھیں ہم نے جہاں سے اردو حروف تہجی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الف سے۔ اب دیکھیں میں آپ کو اسی سے شروع کر رہی ہوں دوبارہ سے۔ یہ دیکھیں آپ ہر چیز کو یہ چھوٹا سا آپ نے یہ چھوٹی سی آپ نے ٹیڑھی لائن لگائی، یہاں سے بالکل سیدھا، اور لائن تک نہیں لے کے آنا، آپ نے اس کو لائن سے تھوڑا اوپر چھوڑ کے اس کو ہلکا سا بس یہ نیچے سے آپ نے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر آپ نے یہ جو مد لکھنا ہے ایسے، یہ مد آپ کا بن گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا مد کو لکھتے ہوئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مد آپ کو پتہ کیسا ہوتا ہے، یہ جیسے ہم لکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بے الف با، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں بے الف با کا آپ کو شروع ہے، اب ہم اس کو کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، جی دیکھیں یہاں سے یہاں تک کا ہم نے یہ ایک حصہ بنا دیا۔ اب یہ جو ہے اس کا حصہ ہم نے بنایا، اس کو اگر میں اوپر سے اگر میں اس کو ریز کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو صرف مد کی ایک چھوٹی سی آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں یہ جو حصہ ہمارے پاس رہ گیا ہے اس کا ہم جو سینٹر لیں گے تو وہ یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم اس کو جو کریں گے وہ یہ اس کا مد بنا دیں گے، یہ اس کا مد کا جو حصہ ہوتا ہے یہ، اگر اس کو ہم خالی دیکھیں گے تو یہ ہمیں جو ہے آپ کو اگر یاد ہو تو یہ ہاتھی والی ہے کی بھی آپ کو پتہ ہے یہ آخری شکل بھی ہوتی ہے اور اس کو مد بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ مد ہے۔
تو یہاں پہ میں آپ کو تمام پچھلی چیزیں ہیں ان کو میں بار دہرا رہی ہوں. اب دیکھیں رے ہے، رے آپ نے یہ دیکھیں اوپر سے تھوڑی سی ترچھی آئے گی. اس کو آپ نے لائن کے ساتھ نہیں جوڑنا، بلکہ لائن سے ہلکا سا اوپر سے چھوڑ کے آپ نے یہ لائن نیچے سے بھی یہ ترچھی ہوگی تھوڑی سی. ٹھیک ہے. اس کے بعد چھوٹی یہ کیسے ہوگی؟ یہ ایک لمبی ڈنڈی والا آپ نے 6 بنانا ہے، یہ آدھا 6. یہ جو اس کی چھوٹی سی اسٹریٹ لائن ہے اس کو آپ نے سیدھا رکھنا ہے بالکل، اور یہاں سے ہی آپ نے بالکل نوک نہیں بنانی بلکہ گول کرنا ہے. اچھا، اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ شکل آپ کی بنے گی، ایسے ہوگی. اور اس کے بعد آپ اس کو یہاں سے ساتھ ہی آپ اس کو بیضوی شکل میں آپ اوپر لے جائیں گے. تو یہ میں نے آپ کو علامتدار رے اور چھوٹی یہ کی مشق بھی بتائی، اور اس کو جب ہم نے اس کو ملا کے اگر پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا آری. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر ایک مرتبہ دیکھیں یہاں پہ علامتدار کی جو ہے ایک مرتبہ پھر مشق ہو جائے گی. یہ دیکھیں یہ آپ نے لکھنا ہے الف، آپ اس کے اوپر پھر آپ نے یہ مد لکھنا ہے. اس کے بعد یہ پے آپ نے لکھنی ہے ایک طرف سے ترچھی اور دوسری طرف سے سیدھی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کشتی کی شکل میں یہ جو پے کی جو خاندان ہوتا ہے، یہ جو ہوتا ہے یہ تمام یہ ایک کشتی کی شکل میں ہوتا ہے. ایسے یہ دیکھیں یوں اس کی شکل آتی ہے، یعنی یہ اس طرح سے ترچھی آتی ہے، ایک طرف سے یہاں سے یہ ٹیڑھی ہوتی ہے اور دوسری طرف سے سیدھا. اچھا، اب کیا ہے ہمارا اگلا حرف، کیا ہے لفظ کیا ہے؟ وہ ہے یہ دیکھیں آئین. اب ہم آئین کی مشق کریں گے. آئین آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ یہ دیکھیں یہ آئین آپ نے ایسے بنایا، یہاں سے آپ نے یہ چلے میں اس کو تھوڑا سا اور قریب کرتی ہوں آپ کے لیے. یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا آپ نے یہ ایک ہک کی آپ کا گولائی کی شکل میں آئے گا. یہ دیکھیں گولائی کرتے ہوئے آپ نے اس کو یہاں سے اس کے منہ کے آگے سے آپ نے یہاں سے سیدھا لے جانا ہے ایسے. ٹھیک ہے، یوں آپ نے لے کے جانا ہے، اور اب اس کو آپ نے لائن سے ٹچ کر کے آپ نے اوپر آ جانا ہے یوں کر کے. اردو کی جو لکھائی ہے وہ جتنی بھی ہے وہ لائن سے اٹھا کے لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم اس کو شروع کرتے ہیں کچھ بھی تو وہ ہم اٹھا کے شروع کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ عین الف آ اور میم. اچھا، میم کو آپ یاد رکھیں کہ میم کسی نے بھی وہ ٹرائی اینگل والا نہیں بنانا. کہیں پہ بھی کوئی بچے ٹرائی اینگل والا بناتے ہیں، کوئی یہ گول والا بناتے ہیں، یہ آپ بالکل بھول جائیں. اس کو آپ بالکل اپنے مائنڈ سے نکال دیں. ٹھیک ہے. جب بھی آپ نے میم لکھنا ہے وہ آپ نے یہ ایک ٹیڑھی لائن کی شکل میں لکھنا ہے، کیونکہ یہی جب ہم الفاظ لکھیں گے تو اس میں بھی اسی کا استعمال ہوگا. تو یہ دیکھیں یہ ایک ٹیڑھی لائن ہے، اور اس کے سینٹر سے آپ نے یہ اس کو گولائی کرتے ہوئے آپ نے نیچے آ جانا ہے، بالکل سیدھا نیچے. ٹھیک ہے، ایسے. اب یہ بن گیا عین الف آ میم آم. اچھا جی، اس کے بعد ہے ہمارا اگلا لفظ ہے جیم. جیم کا یہ جیم ہے. اب میں اس کو اٹھا کے لائن سے اٹھا کے لکھنا ہے آپ نے. یہ دیکھیں یہ، اور جیم کی آپ جیم چے کی یاد رکھیں، جتنی پیاری آپ کی یہ نوک ہوگی اتنی ہی پیارا آپ کا جو لفظ جو ہے وہ لکھا ہوا آئے گا. آپ دیکھیں ابھی میں نے اس کو لائن کے ساتھ نہیں ٹچ کیا. یہ جیم کی آدھی شکل ہو گئی. اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ نون کی شکل ہو گئی، یہ نون ہو گیا. اب میں نے نون کو لائن کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کو میں اوپر لے گئی. یہ اوپر جو ہے یہ نون الف نا بن گیا، جبکہ یہ نون الف نا نہیں ہے، اس کو ہم نے گاف بنانا ہے. یہ الف اوپر والا حصہ، اور یہاں پہ اب یہ دیکھیں اس کو اگر میں یہاں سے یہ جو نون ہم نے شروع کیا تھا اس کے یہاں پہ اگر میں اس کو لائن لگاتی ہوں تو یہاں سے ہم اس کی بنائیں گے یہ وہ گاف کا اگلا حصہ بنائیں گے. تو یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا یہ گیپ سا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کا جو ہے وہ بن جائے گا. اب اس کے اوپر آپ کش لگائیں گے تو یہ آپ کا لفظ بن جائے گا جیم نون گاف جنگ. اب یہ تو میں نے بڑے سائز میں لکھا ہے، جب آپ چھوٹا بھی لکھیں گے تو بھی آپ ایسے ہی لکھیں گے. یہ دیکھیں یہاں سے میں نے نوک بنائی، اس کے ساتھ ہی آپ یوں، اور یہ دیکھیں یہ آپ لکھیں گے ایسے. ٹھیک ہے، یوں کر کے. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ آپ کا یہ جو گیپ ہے یہ ضرور نظر آنا چاہیے. ہر آپ کا حرف جو ہے وہ پورا آپ کا پراپر نظر آنا چاہیے. اچھا جی، اب اگلا حرف ہے ہمارا سین اور نون سن. یہ آپ کو اپنا پچھلا سبق یاد ہو تو اس میں نے آپ کو سین کا استعمال بتایا تھا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سین جو ہے جب بھی کسی جو شوشہ دار حرف میں، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سین جب بھی کسی شوشہ دار حرف کے ساتھ آتا ہے تو وہ اس کے ہمیشہ تینوں شوشے جو ہیں وہ پورے نظر آنے چاہیے. یعنی سین کی یہ آدھی شکل جو ہے
ضرور ہونی چاہیے، یہ ہوتی ہے۔ ویسے آپ کو جو ہے وہ یہ آپ کو میں نے بتائی تھی یہ شکل، ٹھیک ہے نا، جبکہ اب یہ صرف میں نے آپ کو آسانی کے لیے بتائی تھی کہ تاکہ آپ کو آسانی سے یہ یاد رہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی سین کی کسی شوشہ دار حرف کے ساتھ آتا ہے تو جیسے یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ دیکھیں اس کے سین کی پورے 3 شوشے نظر آنے چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے تے کا الگ شوشہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی چیز جو آپ کو میں نے بتائی تھی۔ اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ سین کے ساتھ شوشہ دار حرف ہے نا، نون شوشہ دار ہے، اس لیے یہاں پہ سین کے پورے 3 شوشے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں 1 2 3، اور یہ دیکھیں یہ سین کی آدھی شکل، اور اس کے ساتھ آپ نے نون لکھنا ہے، اور نون لکھتے ہوئے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ہمیشہ لائن کے جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، اور پھر نیچے سے آپ نے یہاں سے یہ ترچھی لائن بنا کے آپ نے اس کو بیضوی شکل میں اوپر آنا ہے ایسے، اور یہ ایک اوپر اس کے پیچھے اوپر پیش لگا دیں، یا آپ نہ بھی لگائیں تو یہ جو ہے آپ کا بن گیا سن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے جو ہے میں نے آپ کو ان الفاظ کو لکھنے کی آپ کو میں نے مشق کروائی۔ اب اس کے بعد یہ کچھ آگے بھی کچھ الفاظ ہیں، وہ یہ دیکھیں، یہ ہے کاف اور لام کل۔ اب کل کو لکھنے کے لیے آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یہ دیکھیں یہ گولائی آپ نے یہاں سے شروع کرنی ہے، لائن کے اوپر سے تھوڑا۔ اب آپ نے اس کے ساتھ ملاتے ہوئے آپ نے اوپر چلے جانا ہے، اور اوپر جا کے آپ نے پھر یہ بالکل لام لکھنا ہے۔ اب آپ نے یہاں سے یہ دیکھیں یہ لام آپ نے پیارا سا لام لکھنا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے یہ کش اس کے ساتھ جوڑنا ہے اس کارنر میں۔ بہت سے بچے کیا کرتے ہیں، اس کو الگ کر دیتے ہیں، یہ بناتے ہیں، یہ بنا دیتے ہیں، تو یہ کسی بچے نے نہیں بنانا، یہ رانگ ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ اگلا لفظ کیا ہے؟ جیم اور واو۔ جیم آپ کو میں نے بتایا کہ نوک جتنی پیاری ہوگی اتنا ہی اچھا۔ اب یہ دیکھیں یہ واو جو ہے، واو کے اندر آپ نے یہ جو رے جو ہے یہ آپ کا ضرور نظر آنا چاہیے، چھوٹی سی رے جو ہے یہ ہوتی ہے۔ جیم واو جو، اور تے الف تا، جوتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہمارا اگلا حرف ہے صاد الف سا۔ صاد یہاں سے میں شروع کروں گی لائن سے اٹھا کے، کوئی بھی لفظ آپ نے لائن کے ساتھ سے نہیں شروع کرنا۔ یہ دیکھیں یہ صاد کی آدھی شکل۔ اب آپ نے اس کو لائن سے ٹچ کرتے ہوئے آپ نے اوپر چلے جانا ہے ایسے، اور پھر آپ نے فے لکھنا ہے، اور فے کو آپ نے لکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھیں یہ فے ایسے۔ اب فے کی آپ بات سنیں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو چھوٹی سی جگہ ہے، اس کو یہ جو جگہ ہے اور یہ جگہ، ان کو آپ نے ساتھ نہیں جوڑنا، ٹھیک ہے۔ بچے کیسے لکھتے ہیں؟ وہ یہ والا لکھتے ہیں ایسے، یہ دیکھیں یہ ساتھ جڑ گیا ہے، یہ ساتھ نہیں جڑا ہونا چاہیے، یہ آپ کا بالکل یہاں سے اس کے اندر جو ہے وہ گیپ ہونا چاہیے۔ اس کو دیکھیں غور سے، دوبارہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا ہے۔ آپ نے یہ گول بنایا فے، اب آپ نے اس کے ساتھ بے لکھنا ہے، یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے بے کی شکل بنانی ہے، وہ کشتی والی، تو یہاں پہ یہ جو ہے یہ آپ کا اب اس میں یہ گیپ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا صاف۔ اچھا جی، اب اس میں آ گیا ہے یہ سب۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے سین، ہم نے اوپر سے شروع کیا، اب یہ بھی یہ دیکھیں اس کے ساتھ شوشہ دار حرف ہے، اس لیے سین کے پورے 3 شوشے، یہ سین کی آدھی شکل، اور اس کے ساتھ آپ غور سے سنیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کے اندر یہ جوڑ کا استعمال کیا ہے، اس کے ساتھ سین کے ساتھ میں نے جوڑ کا استعمال کیا ہے، یہ وہ جوڑ ہے جو میں نے آپ کو پیچھے یہاں پہ میں نے آپ کو سکھایا تھا، جوڑ۔ یہ دیکھیں یہ آپ کو میں نے جوڑ کا استعمال بتایا تھا، یہاں پہ یہ چوتھا جو جوڑ ہے، یہ 4 نمبر جو جوڑ ہے، یہ جوڑ ہم نے استعمال کیا ہے اس میں سب میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ میں نے جو ہے وہ یہ بے جوڑ دوں گی، تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بن جائے گا سب، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آ گیا ہے اگلا ہمارا لفظ ہے سوچ، اور یاد رکھیں یہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ سین کے ساتھ جب ہم واو جوڑتے ہیں تو یہ جو تیسرا شوشہ ہے اس کو سیدھا لے آتے ہیں نیچے کی طرف، ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔
اور اس کے ساتھ اب ہم نے واو جوڑنا ہے. ایسے یاد رکھیں کہ سین کے ساتھ جب بھی واو جوڑیں گے تو تیسرا شوشہ سیدھا آئے گا. پھر ہم یہاں پہ لکھیں گے چے. اب آپ نے چے یہاں پہ لکھنا ہے تو یہ بن جائے گا سوچ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ آپ کے تمام ہم نے الفاظ مکمل کر لیے ہیں. یہاں پہ یہ جو ہے پتہ نہیں ہم آپ کو جو ہے وہ ویڈیو میں اس کا یہ سمجھ آئی ہوگی کہ نہیں. یہ جو میں نے آپ وہ جو ہے وہ وربلی تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں نے آپ کو جو بتایا ہے. اب پتہ نہیں آپ کو ویڈیو میں اس کا میں آیا ہوگا کہ نہیں. میں آپ کو یہاں پہ دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ یہ سن جو ورڈ ہے وہ کیسا لکھا جائے گا. یہ 3 شوشے پورے آئیں گے. یہ اب اس کے ساتھ یہ آپ کے سین کی شکل آدھی پوری ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ شوشہ دار حرف ہے. اب ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ نون جوڑیں گے. ٹھیک ہے. یہ دوبارہ دیکھیں یہ آپ کے ترچھے شوشے آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایسے. اب یہ چین کی آدھی شکل اور اس کے ساتھ جو لائن کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے. نون کا جو لائن کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے یہ سیدھا ہوتا ہے اور لائن سے نیچے یہ ترچھا آتا ہے ایسے یوں. تو یہ بن جائے گا سن. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو ہے ہمارا آج کی جو ہے وہ ہمارے تمام الفاظ میں نے آپ کو لکھنے سکھا دیے ہیں. اب آپ نے ان کا استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھیں بیٹا یہ سب میں نے آپ کو چھوٹا سا آپ کا کام ہے. آپ کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہوں گے لیکن اس میں سے آپ نے تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ نے اس کو لکھنے کی بھی ضرور مشق کرنی ہے. آپ بہت زیادہ نہیں لکھ سکتے. آپ کم از کم ایک لفظ کو آپ صرف 3 مرتبہ لکھ لیں. 3 سے 4 مرتبہ لکھ لیں تو بھی ایگزیکٹ جب آپ اس کو لکھ لیں آپ کو لکھنا آ جائے گا تو آپ کے لیے یہ بھی بہت ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ نے اس کا کام بھی کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ لکھنے کی کوشش ضرور کیا کریں. تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس کلاس کا اب وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.